یاد رکھیں کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کی فیلنگز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ کچھ وقت کے لیے صرف آپ کے سامنے ایک فیلنگز کا کور اپنے دل کے اوپر لگا کر آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم، ہاؤ آر یو آل۔ کسی انسان کو نظر انداز کرنے کی دو جو بڑی وجوہات ہوتی ہیں اسی کے اوپر بات کریں گے۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نفسیات کے مطابق کسی انسان کو نظر انداز کرنے کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو آپ اس انسان سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو آپ اس لیے اس کو نظر انداز کرتے ہیں، یا تو آپ حد سے زیادہ اس انسان سے نفرت کرتے ہیں اس لیے آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس لیے اس انسان کو نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ایک وقت آتا ہے رشتے میں کہ اگلے والے انسان کو ہم جب میسج کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو ہم کال کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی چیز، یعنی کہ اس کا بیہیویئر ہمارے ساتھ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو میسج بھی کریں تو تکلیف ہمیں ہی ہو رہی ہوتی ہے، اور جب وہ اس کا رپلائی آتا ہے تو کچھ اس طرح سے رپلائی آتا ہے کہ جیسے وہ بہت تنگ ہو کر ہم سے بات کر رہا ہے، تو تب ہمیں اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ سب اس لیے ہمیں نظر انداز کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہم اس انسان کو میسج ہی نہ کریں اور ہمیں تکلیف نہ ہو، اور ایسا سب کچھ کر کے بھی ہم ہی تکلیف میں جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں ہی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے۔ اس انسان کا زندگی میں آنے سے پہلے، یعنی وہ انسان ہماری زندگی میں جب نہیں تھا تو ہم اپنی لائف کو بہت اچھے سے جی رہے تھے، اپنی لائف کو جو ہے انجوائے کر رہے تھے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی پرابلم نہیں تھی، کسی انسان کی فکر نہیں تھی، کوئی آئے جائے کوئی فکر نہیں تھی، ٹائم سے سونا تھا، ٹائم سے اٹھنا تھا، ٹائم سے کھانا پینا تھا، ہر چیز ٹائم پر تھی۔ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی انسان کو جب اپنی باؤنڈری میں داخلہ دے دیتے ہیں، اور جب وہ ہماری باؤنڈری میں داخل ہو جاتا ہے تو ہماری آہستہ آہستہ اس انسان کے ساتھ اٹیچمنٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر گھنٹوں تک ہماری باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس ایسے بہت سارے کاؤنسلنگ کے لیے کیس آتے ہیں جو مجھے یہ بتاتے ہیں کہ سر وہ انسان پہلے میرے پیچھے تھا لیکن ہم اس کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے۔ میرے پاس انگلینڈ سے ایک کال آئی ہے جنہوں نے مجھے بتایا کہ سر وہ لڑکا میرے پیچھے ہوتا تھا، ہر ٹائم میری منتیں کرتا تھا، مجھے شادی کے لیے کہتا تھا، اور وہ میرے پیچھے تھا، لیکن جب مجھے اس کے اوپر یقین نہیں تھا وہ میرے پیچھے تھا، اور جب میں نے اس کے اوپر یقین کر لیا میری اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی، اور وہ انسان بدلتا کیا، اور وہ انسان پورا کا پورا دن آف رہنے لگا، اور میں بار بار موبائل چیک کرتی رہتی ہوں، بار بار اس کی چیٹ کھول کے دیکھتی ہوں کہ کب آن لائن آئے گا، کب مجھ سے بات کرے گا، کب ہماری بات ہوگی۔ جب ہماری اٹیچمنٹ اس انسان کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے اور وہ انسان اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ مجھے رو رو کر کہنے لگی کہ سر وہ کیوں میری لائف میں آیا، کیوں میرے دل میں اس نے اپنے لیے فیلنگز جگائی، اور وہ کہتی ہیں کہ میں اب ہر ٹائم روتی رہتی ہوں اس کے لیے، اس کی منتیں کرتی ہوں، اس کے ترلے کرتی ہوں، لیکن اس انسان کو میری کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ کی فیلنگز کی اس انسان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی فیلنگز ہوتی ہی نہیں ہیں، اس انسان کے دل میں آپ کے لیے کوئی احساس ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہر ٹائم مجھے اسی کا خیال رہتا ہے، ہر ٹائم مجھے اس کی یاد تکلیف دیتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کی فیلنگز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ کچھ وقت کے لیے صرف آپ کے سامنے ایک فیلنگز کا کور اپنے دل کے اوپر لگا کر آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اور آپ اس کو سچ سمجھ لیتے ہیں، اور جب وہ کور ایکسپائر ہو جاتا ہے، جیسے ایک نارمل چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اور اس چیز کا بھی ایک ایکسپائری وقت ہوتا ہے، اور اس ایکسپائری وقت کے بعد وہ چیز استعمال میں نہیں لائی جاتی، ایسے ہی اس انسان نے جو فیلنگز والا کور اپنے دل کے اوپر چڑھایا ہوا تھا وہ ایکسپائر ہو گیا، وہ اتر گیا، اور وہ اس کے بعد آپ اس انسان سے یہ امید لگائے بیٹھتے ہیں کہ اس انسان کی طرف سے مجھے پیار ملے، مجھے محبت ملے۔ آپ ہر جگہ وہ ڈھونڈتے ہیں، منتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے ہر چیز کرتے ہیں کہ کاش وہ انسان ہمارے ساتھ پہلے جیسی بات کر لے، کاش وہ انسان میرے ساتھ آ جائے دوبارہ، لیکن ایسا اس انسان نے نہیں کرنا، نہ وہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے ہی اس انسان نے آپ سے محبت کی ہی نہیں تھی۔ اس انسان نے پہلے ہی یہ سوچا ہوا تھا کہ میں آپ کے ساتھ صرف اور صرف ٹائم پاس کے لیے آ رہا ہوں، اور آپ اس انسان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ تم بدل گئے ہو، تم پہلے جیسے نہیں رہے، لیکن وہ اس انسان کے دل میں تو کوئی فیلنگز تھی ہی نہیں۔ وہ آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ ایک کور چڑھایا ہوا تھا اس نے فیلنگز کا، تو وہ کیسے پہلے جیسی فیلنگز آپ کو دے، وہ کور تو اتر گیا اب، اور آپ اس گیم کو حقیقت سمجھ کر نکل پڑتے ہیں، پھر آپ جو اندر سے ٹوٹتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ ایسی جگہ سے وفا کی امید لگا کر نکل جاتے ہیں کہ کبھی اس انسان کے دل میں آپ کے لیے کوئی فیلنگز تھی ہی نہیں، اور اس انسان کو کبھی آپ کی کمی نے پریشان کیا ہی نہیں، اس انسان کو کبھی آپ کی کمی محسوس ہوئی ہی نہیں۔ آپ وہاں سے محبت کی، وہاں سے پیار کی امید لگا لیتے ہیں، جس نے کبھی آپ سے محبت کی ہی نہیں ہوتی، آپ اس انسان سے وفا کی امید لگا لیتے ہیں۔ آخر میں ایک بات کروں گا کہ یاد رکھیں کہ اگر اس انسان کو آپ کی کمی کبھی فیل ہی نہیں ہوئی،
اور آپ کی اگر غیر موجودگی میں اس انسان کو آپ کی یاد ہی نہیں آئی تو وہ ڈیفینیٹلی وہ انسان کبھی آپ کا تھا ہی نہیں، اس انسان نے کبھی دل سے آپ کے ساتھ محبت کی ہی نہیں۔ اس لیے رونے کے بجائے خود کو سمجھائیں کہ آپ ایسے انسان سے بچ گئے جو دھوکے باز تھا، وہ ٹائم پر اپنا رنگ دکھا گیا، وہ بعد میں بھی یہ کر سکتا تھا، اگر وہ بعد میں یہ سب کرتا تو آپ کہیں کے نہیں رہتے۔ جو آج چھوڑ کر گیا ہے وہ کل بھی چھوڑ کر جا سکتا تھا۔ شکر ادا کریں اللہ پاک کا کہ آپ کو ایسی مصیبت سے اللہ پاک نے محفوظ رکھا، اور یقین کریں کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کی پکار سن بھی رہا ہے، اور یاد رکھیں کہ اللہ پاک کبھی اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر میری ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آخر میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کی مشکلات دور کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔